ہوگا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے۔ یہ بات ہے نبی پاک کے پردادا ہاشم۔ مکہ والو، میں ہوں ہاشم عبد مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ مدرسوں میں اکثر سورہ قریش حافظ جی ڈنڈی مار کے یاد کرا ہی دیتے ہیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ قریش ہے کیا اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنی دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کون تھے عمرو الاولی عرف ہاشم؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، میں اس وقت بچہ تھا۔ اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سارے سرکاری کاموں کو آن لائن کرنا سیکھ لو، اور اس کے لیے سیکھو ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر لو۔ انسٹال ناؤ پہ کلک کرو اور ابھی سیکھو ایپ ڈاؤن لوڈ۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں، شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ سوچو ذرا، کیا کہا؟ میں سوچوں؟ یہ مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بدحال تھا؟ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی ہر سانس اپنے آپ میں ایک سوال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے۔ اے ہبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے ہبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آتی۔ کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا۔ وقت اپنی رفتار سے بہتا رہا، مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، وہ اپنی دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے، ان کی عبادت کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے۔ مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ، دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے۔